اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ سب کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ نفرت، یہ مذہبی دہشت گردی، ایک مذہبی دہشت گردی ہم نے دیکھی اپنے ہمسایہ ملک کے اندر، اور وہی مذہبی دہشت گردی جو کرنے والے طالبان، جب طالبان واپس آئے افغانستان کے اندر تو پاکستان کے جو مسلمان تھے بڑے جشن منائے گئے، انہوں نے بڑی مٹھائیاں بانٹی انہوں نے کہ جناب اب تو نظام مصطفیٰ آ گیا ہے ہمسایہ ملک میں۔ اب نظام مصطفیٰ کا ہلکا سا آپ کو ایک ٹائٹل دینا چاہوں گا۔ نظام مصطفیٰ کے اندر معصوم بچیوں کی، عورتوں کی جتنی تذلیل ہو رہی ہے شاید اتنی آج سے 1400 برس پہلے بھی نہ ہوئی ہو۔ اس نظام مصطفیٰ جو کہ رسول اللہ کے نام پر اس وقت افغانستان کے اندر ہے، جہاں پہ عورتوں کو ان کی آزادی حاصل نہیں ہے، ان کو گھروں کے اندر، پنجروں کے اندر ایک ڈال دیا گیا۔ عورت جس کو یہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کو ہمارے لیے غلام بنایا، عورت کا مقام یہ تو نہیں ہے۔ طالبان نے پکڑ کے ان کو گھروں میں بند کر دیا، ان کی تعلیمات پہ پابندی عائد کر دی، اور طالبان یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہم نے پڑھا وہی صحیح ہے۔ اب بھائی وہ نظر آ رہا ہے جتنا ٹھیک ہے، جتنا درست ہے، اور پاکستانی قوم جو کہ آئسس کے اسلام کو مانتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہم نے پڑھا ہے وہی درست ہے۔ تو جو اسلام انہوں نے پڑھا، جو عورتوں کی، اقلیتوں کی بے حرمتی اور تذلیل ہو رہی ہے مذہب کے نام پر، جہاں مردوں کو زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے زندوں سے، ویسا ہی ایک واقعہ سن 2020 کے اندر پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے اندر پیش آیا۔ وہاں ایک بہت ہی انتہا پسند شخص موجود ہے جس کا نام شیراز احمد فاروقی ہے۔ یہ اسلام آباد راولپنڈی کے اندر رہتا ہے، جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے لال مسجد کی گود کے اندر۔ لال مسجد کی جو شہداء فاؤنڈیشن ہے، اس شہداء فاؤنڈیشن کے اندر جو ان کا ایک بھانجا جس کو وہ کہتے ہیں یا ان کا رشتہ دار ہے حافظ احتشام، اور یہ حافظ احتشام کا اعلی کار بنا ہوا ہے شیراز احمد فاروقی۔ فیروز الدین فاروقی اس کے والد کا نام ہے۔ ان انتہا پسندوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہماری مسیحی بہن کے گرد۔ انہوں نے ایک واٹس ایپ کے تھرو، نمبر کے تھرو، شیراز احمد فاروقی نے اور ایک اور شخص ہے جس کو یہ بابا بولتے ہیں، انہوں نے مل کے ہماری اس بہن کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ شگفتہ کرن واٹس ایپ گروپ کے اندر، اس کو مبینہ طور پہ میں بول رہا ہوں، جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گی میں کیسے بول سکتا ہوں، جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق بات ہو رہی۔ اس بہن کو ورگلایا مسیحیت کے اوپر، اور اس بہن نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو کسی کی توہین کرے یا کسی کی تذلیل کرے، اور پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں کو یہ علم ہے کہ ہم اگر کچھ نہیں بھی بولیں گے تو ہمارے سر جو ہیں تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ شیراز احمد فاروقی نے احتشام کی مدعیت میں، اور شیراز احمد کی مدعیت میں احتشام کی مدد لیتے ہوئے، احتشام، حافظ احتشام جو لال مسجد شہداء فاؤنڈیشن کا جو بھی ہے، وہ ہے تو دہشت گرد، وہ لال مسجد
اس وقت پورا پاکستان ایک لال مسجد کا منظر پیش کر رہا ہے، اور لال مسجد یہ وہی دہشت گردوں کی ایک ہب ہے جہاں پہ دہشت گردوں کو پالا جاتا ہے اور پھر ان کو پوری دنیا کے اندر یہ بھیجتے ہیں دہشت گرد۔ ایف آئی آر درج ہوتی ہے جی 51/2021 اور مدعیت ہے شراز احمد فاروقی سن آف فیروز الدین فاروقی۔ اس کا مکان نمبر ہے 6 گلی نمبر 45 بلاک A 96 سیکٹر G 7/4 اسلام آباد۔ اس کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے ذرا نوٹ کر لیں 61110167884733۔ اور جو انہوں نے جو انڈر سیکشنز لگوائے ہیں پاکستان پینل کوڈ کے تحت وہ یہ ہیں الیکٹرانکس کرائم ایکٹ جو 2006 میں 16 کے اندر اس وقت کی جو حکومت تھی جو انہوں نے متعارف کروایا نون لیگ کی PMLN کی، اور یہ جو قانون متعارف انہوں نے اس لیے کروایا تھا کیونکہ جو ان کو باہر پاکستان سے بیٹھے 4 لوگ کھٹک رہے تھے جس میں فراز پرویز، رو شہزاد کیسر، طیب سزار اور پرویز ایمینول صاحب، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیں گرفتار کریں اور گرفتار کر کے پاکستان میں لے کے جائیں۔ یہ وہی تانے بانے آپ کو سارے جڑتے ملیں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ الیکٹرانک کرائم کی یہاں پہ کیا انہوں نے توہین ہوئی رسول اللہ کی۔ انہوں نے جو انڈر سیکشنز پاکستان پینل کوڈ کے لگائے 295A 295C۔ اب 295C جب آپ نے فیصلہ ہی یہ کر لیا ہے کہ آپ نے اس کو قتل کرنا ہے، سزا دینی ہے، تو اس کے پیچھے تو پھر بچتا نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ جناب ان کی FIR کا جو موقف ہے کہ جناب محمد کی توہین کی، قرآن کی توہین کی، المومنین کی صحابہ کی اور اس کے ساتھ جتنے ان کے، اب ایک سادہ عورت بیچاری جس کو اپنے مذہب کا ٹھیک سے علم نہیں ہوگا وہ اٹھے گی اور جا کے جناب ان کے مذہب کی توہین کرے گی یا ان کے مذہب کے اوپر کوئی بحث و مباحثہ کسی کے ساتھ کرے گی۔ تو جب یہ معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چل رہا تھا، ان کی ضمانت جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رکھی ہوئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی جو سماعت تھی، جو اپیل تھی، اس کو خارج کر دیا۔ اب ہمیں یہ بھی حق نہیں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائیں اور اپنی حق کی آواز، اپنا حق ان سے مانگ سکیں، نہیں مانگ سکتے جب اس ملا نے اس ریاست کو اور اس عدلیہ کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ یرغمال اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ جن ججز کے پاس یہ کیسز لگتے ہیں 295C کے، وہ یہ کہتے ہیں، ججز کو دھمکاتے ہیں کہ اگر تم نے اس کافر کے حق میں فیصلہ دیا تمہیں اور تمہارے بچوں کو ہم قتل کر دیں گے۔ اور ججز بھی مسلمان ہوتے ہیں، ان کو بھی ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی رسول اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے، کس منہ سے جائیں گے ہم رسول اللہ کے پاس، اور بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو سزائے موت دیتے ہیں تو چلو جنت تو ہماری ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ پروفیسر جنید حفیظ کے ساتھ کیا ہوا، ساری معافی تو ان سب مسلمانوں کے لیے، خود کے لیے ہے۔ فرقہ واریت پہ جتنے مقدمات اہل تشیعہ کرتے ہیں، سنیوں کے اوپر سنی کرتے ہیں، ادھر اہل تشیعہ کے اوپر ایک دوسرے کو معافیاں دے دیتے ہیں۔ پر یہ معافی کا درس ہم مسیحیوں تک کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ معافی ہم مسیحیوں کو کیوں نہیں ملتی جو ان مسلمانوں کو مل جاتی ہے؟ اگر آپ ابھی جا کے FIA کی جو لوگ جن کی ایکسیس ہے FIA تک، آپ ان کی رپورٹس چیک کر لیں، دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی سال جب فیصل قریشی کے بول ٹی وی کے پروگرام کے اندر جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 4 لاکھ سے زائد توہین مذہب کے مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور اس وقت 116 لوگ گرفتار انہوں نے کیے تھے، اور آج جب میں دیکھتا ہوں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک تانتا بندہ ہوا ہے، ہر دن 2-3 گرفتاریاں، ہر دوسرے دن 2-3 گرفتاریاں، کراچی، لاہور، راولپنڈی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ طلبات کو گرفتار کر رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ یہ کیوں ناانصافی کر رہے ہیں۔ پبلیکیشن ہاؤسز کے جو ایڈیٹرز ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، سٹیکرز جو چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ جناب یہ سماعت تھی 22 ستمبر 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہماری بہن شگفتہ کرن کی، اس کے
بینچ نمبر 5 جس میں جسٹس جمال الدین خان مندوخیل اور عائشہ ملک جو کہ جسٹس ہیں اور جسٹس سعید حسن اظہر رضوی، ان کے روبرو یہ جو سوشل میڈیا کا بہانہ بنایا گیا نا اب یہ واٹس ایپ کو بھی، کہ جناب انہوں نے مبینہ طور پر میرے لیے حقیقت بھی یہی ہے، یہ جھوٹا ایک افسانہ تھا، یہ جھوٹ تھا رسول اللہ کے نام پہ کہ جناب یہ عورت ملوث ہے بلاسفیمس کانٹینٹ جو گستاخانہ مواد یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی تشہیر کر رہی. انہوں نے پکڑ کے اس ضمانت کو خارج کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہی درست مانا جائے گا. اب اس میں جو بیچارے ہماری بہن شگفتہ کرن کے جو وکیل ہیں رانا عبدالحمید صاحب، ان کو بھی تھریٹ ہے، لائیو تھریٹ ہے، اور جناب ان کے جو مدعی ہیں شراز احمد فاروقی، اور اس کو جو لیگل کمیشن پاکستان کی ہے، اور یہ تو ویسے ہی سارے دہشت گرد ہیں، ان کو تو انسانیت سے پیار نہیں ہے. اب نہ تو کوئی بیچارہ پاکستان کے اندر اتنی جرت کر رہا ہے کہ جناب آپ اس ناانصافی کو بند کریں، اس قانون کو ختم کریں، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. اب جو بھی اس کو بولے گا کہ اس قانون کو ختم کریں، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کی ہم نے ایک جھلک دیکھ لی تھی نومبر 2017 کے اندر راولپنڈی ڈی چوک کے اندر کیا ہوا تھا. تحریک لبیک کو لا کے بٹھا دیا گیا. تحریک لبیک کو بٹھانے والا کون تھا؟ فیض حمید تھا نا، وہی لے کے آئے. اور آپ نے دیکھا کہ ڈی جی رینجرز خود آ کے ان دہشت گردوں کو ہزار کے نوٹ دے رہا ہے اور ان کو بول رہا ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہو، بچے ہو، کہ آپ جاؤ، چھٹی آپ کو کھلی چھٹی. ریاست یرغمال بنی رہی، بات یہاں رکی نہیں. 20-22 دن وہ بیٹھے رہے. جب بیٹھے رہے تو 8 نومبر سن 2023 کو یہ دہشت گرد وہاں پہ آئے تھے. انہوں نے ریاست کو یرغمال بنائے رکھا، اور جب ان کو سمجھ آئی کہ یہ نہیں اٹھنے والے، ان کا مطالبات تھے کہ آپ جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں اس ناکام ریاست کو، ان کو گرفتار کریں اور پاکستان لائیں. تو پھر کیا کیا اس ریاست نے؟ انہوں نے پروکلیمیشن آرڈر ایشو کر دیا. پروکلیمیشن آرڈر ایشو کر دیا جس میں فراز پرویز ہیں، میں، دوسرے میرے دوست شہزاد صاحب، طیب ہے، پرویز صاحب ہیں، کہ جناب ان سب کو گرفتار کر کے حکومت پاکستان لے کے آئے. پروکلیمیشن آرڈر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہ ہوا. ڈان نیوز نے بہت بڑی اس کے اوپر رپورٹنگ کی، پوری دنیا میں وہ پبلش ہوا، ایکسپریس نیوز پہ آیا، جنگ میں آیا، تاکہ وہ ان جتھوں کو جو رسول اللہ کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں ان کو خوش کر سکیں. لیکن ان کا کلیجہ کہاں ٹھنڈے ہونے والا ہے جب تک وہ معصوم انسانوں کے سر نہ لے لیں. انہوں نے اس وقت کے منسٹر کو بھی ان کو جناب زبردستی اس کو نکالا، اس کے عہدے سے ان کو ہٹانا پڑا. اور ٹارگٹ کیا تھا؟ PMLN، اس حکومت کو. اس حکومت نے بھی تو ناانصافیاں مذہب کے نام پہ کی. وہی آگ جس آگ کو لے کے انہوں نے دوسروں کے گھروں کو جلایا، وہی آگ نے ان کے گھروں کو جلا دیا. آپ نے دیکھا کہ یہ جو جڑاں کانسٹیٹوئنسی تھی کس کی تھی؟ رانا ثناء اللہ کی. اور نامزدگی جو ڈاکومنٹس ہیں رانا ثناء اللہ کے اسی حلقے سے جمع ہے. کیا رانا ثناء اللہ جڑاں میں جب یہ دہشت گردی کی گئی، جب انہوں نے اس گروپ کو ریفارم کیا، بنایا اس تحریک لبیک کو کہ آپ جائیں اور اقلیتوں کے اوپر یہ باربریت ڈھائیں، رانا ثناء اللہ تو ایک دفعہ بھی نہیں گیا کہ جا کے مذمت کر دے. وہ نہیں کریں گے، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کروایا وہاں پہ، اور یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس بہن شگفتہ کرن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ پروردگار عالم ان کی حفاظت فرمائے. میرے اور آپ کے مولا جو صلیب پہ آپ کے اور میرے گناہوں کی خاطر قربان ہوئے، ان کے نام کے وسیلہ سے ان کو رہائی مل سکے. اپنا بہت خیال رکھیں. اس وقت حالات بہت نازک کر دیے گئے ہیں مذہب کے نام پر، اور یہ ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح اقلیتوں کو کارنر کرتے ہیں تاکہ وسائل کو ہتھیا سکیں. اسرائیل کی پھر سلامتی ہو. گاڈ بلیس یو. یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گا.